السلام علیکم ویورز، آج ہے حاصل ناول کی قسط نمبر 7۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تم کیسی زندگی گزار رہی ہو، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنی ساری زندگی دوزخ میں گزاری ہے، ایسے دوزخ میں جس میں مجھے میری کسی غلطی کی سزا کے طور پر نہیں ڈالا گیا تھا۔ جب آپ دوزخ میں ہوں تو پتہ ہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہلکی سی معمولی سی ٹھنڈک، تاکہ دوزخ کی گرمی کچھ تو کم ہو جائے۔ ٹینا میرے لیے وہی ٹھنڈک تھی۔ میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں اس کے علاوہ کسی کو چاہا ہی نہیں۔ میں نے خدا سے کہا تھا، میں نے ہر چیز کھو دی ہے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر ٹینا میری زندگی سے نکل گئی تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ میرا یقین، میرا پروفٹ، میرا مذہب، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میں نے خدا سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہ کرے، لیکن اس نے کیا۔ اس نے مجھے دکھا دیا کہ اسے میری پرواہ نہیں، اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کے نزدیک میری ویلیو ایک چیونٹی جتنی بھی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میری جگہ اگر تم ہو، تم کیا کرو گی؟ میں یہاں سے جس گھر میں واپس جاؤں گی، وہاں نہ پیرنٹس ہیں، نہ بہن بھائی، وہاں صرف دیواریں ہیں، اور دیواروں سے تو آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس کو مجھ سے محبت ہو، جس کے لیے میرا وجود کوئی معنی رکھتا ہو، جو میری پرواہ کرتا ہو۔ دنیا میں کتنے بلین لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حدید نام کی شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کبھی اندازہ لگا سکتی ہو، جب میں لوگوں کا ہجوم ہر جگہ دیکھتا ہوں تو میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے ان میں سے کوئی میرا نام پکارے، کسی کے چہرے پہ مجھے دیکھ کر مسکراہٹ آ جائے، مگر مجھے کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں چرچ جانا شروع نہ کرتا تو میں پاگل ہو جاتا یا خودکشی کر لیتا۔ میں زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکا ہوں، مجھے نہیں پتا اللہ نے دنیا کس کے لیے بنائی ہے، مگر کم از کم میرے جیسے انسان کے لیے تو نہیں بنائی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ جو بات میں تمہیں اب بتاؤں گی، شاید تمہیں اس پر کبھی یقین نہیں آئے گا، تم سوچو گے میں جھوٹ بول رہی ہوں، شاید تم کہکا لگا کر ہنس پڑو، لیکن پھر بھی مجھے تم سے یہ بات تو کہنا ہی ہے۔ حدید نے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بھیگی پلکوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ۔ کیا تم کو یقین آئے گا کہ میں تمہاری محبت میں نہیں، تمہارے عشق میں گرفتار ہوں؟ اس کے جملے پر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اور یہ عشق اس روز پارک میں تمہیں دیکھنے پر ہوا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی نظر تمہیں دیکھا تھا اور میں جان گئی تھی کہ میں اسیر ہو چکی ہوں۔ تم نہیں جانتے، یہ بات تم سے کہنے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نہیں ملے، اور اس دن میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے دوبارہ مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ تم مسلم تھے۔ اس دن تم نے سسٹر کو اپنا نام بتایا تھا نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ حدید کے چہرے پر بے انتہا بے یقینی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو نا۔ کیا بولوں؟ وہ کچھ تو توقف کے بعد بولا تھا۔ کچھ کہو، اس نے اصرار کیا تھا۔ کیا کہوں؟ وہی۔ حدید حیران ہوا تھا۔ کیا؟ کرسٹینا مسکرائی تھی۔ کیا مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ حدید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہاں، مجھے یقین تو نہیں آ رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اور کبھی یقین کرنا بھی مت۔ پتہ ہے کیوں؟ تم یقین کرو گے، اعتبار کرو گے تو میرا عشق اور گہرا ہوتا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے یقین محبت کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں کسی سے اندھی محبت نہیں کرنا چاہتی، کم از کم کسی انسان سے تو نہیں۔ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے، تم مجھے ٹھوکر لگے گی تو ہر ٹھوکر مجھے سنبھلنے کا موقع دے گی، ایک بار نہیں، دوبارہ نہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو میں سنبھل جاؤں گی۔ حدید کو پہلی بار وہ لڑکی عجیب لگی تھی، بے حد عجیب۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب سمجھ لیں گے تو شاید میں کرسٹینا نہ رہوں مگر تم حدید ہی رہو گے۔ ایک ماہ تک ہم یہاں آئیں گے چرچ میں، تم اپنی بات کرنا، میں اپنی بات کروں گی۔ تم میرے بارے میں جو پوچھو گے میں بتا دوں گی، اور میں تمہارا بارے میں جو جاننا چاہوں وہ تم بتا دینا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے شطرنج کی بساط بچھا رہی تھی، یا پھر کوئی جگسا پزل رکھ رہی تھی۔ ایک ماہ کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، پھر نہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، نہ میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ تم وہ کہنا جو تمہارے دل میں آئے،
میں وہ کہوں گی جو میرے دل میں آئے گا۔ ہاں، اور 1 ماہ تک تم بائبل نہیں پڑھو گے اور نہ ہی کسی مبلغ پاس جاؤ گے، صرف قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ اب میں جا رہی ہوں، کل 12 بجے میں یہاں آ جاؤں گی، کیا تم آؤ گے؟ وہ اب کھڑی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے جھڑک دینا چاہتا تھا، وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس راستے سے نہ بھٹکائے، اسے وہ وہاں جانے دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے، اسے اس میں کیا دلچسپی ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے، اور حدید نے کہہ دیا تھا۔ ہاں میں آؤں گا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ گئی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، اب مجھے اپنے کانٹیکٹ نمبر تو دے دیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ تم مجھے اپنے فون نمبر دے دو، کرسٹینا نے رک کر اسے کہا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے والیٹ نکال کر ایک کاغذ اسے تھما دیا تھا۔ کرسٹینا نے دیکھے بغیر کاغذ مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آیا تھا۔ وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ کھڑے خوش گپیوں سے مصروف تھے۔ کیتھیڈرل کا اگلا حصہ بہت روشن تھا۔ وہ چرچ کے اندر جانے لگی تھی جب اسے اپنے عقب میں حدید کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کچھ جھجکتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ حدید نے کرسٹینا کے چہرے کی مسکراہٹ کو گہرا ہوتے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے عشق ہے، اس نے بڑی روانی سے کہا تھا۔ وہ مڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ حدید وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اس سے دوبارہ ملے۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے وہ کیتھیڈرل میں موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ حدید اس کے پاس چلا گیا تھا۔ قدموں کی چھاپ پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے زندگی میں خدا کو کتنی بار پکارا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حدید سے پوچھا تھا۔ بہت دفعہ۔ اب وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور اللہ کو؟ حدید اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ کیا تم نے اللہ کو کتنی بار پکارا ہے؟ بڑے پرسکون اور نرم انداز میں سوال دہرایا گیا تھا۔ کیا خدا اور اللہ میں فرق ہوتا ہے؟ وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے، اس نام سے اسے پکاریں تو وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، دوست لگتا ہے۔ حدید نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ حدید، کل تم کہہ رہے تھے نا کہ تم نے جب بھی اللہ کو پکارا ہے اس نے تمہاری مدد نہیں کی، جب بھی اپنے پیغمبر سے مدد مانگی ہے انہوں نے تمہارا ہاتھ جھٹک دیا ہے۔ ساری بات عشق کی ہے۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہو اور پھر آپ اسے پکاریں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنے۔ مگر تمہیں عشق نہیں تھا، تمہیں ضرورت تھی اور تمہارا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا۔ مجھے دیکھو، اس دن تمہیں دیکھا تھا پارک میں اور مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا، پہلی بار دیکھنے پر محبت نہیں، عشق ہو گیا۔ اور پھر میں تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگی جیسے پاگل بھاگتے ہیں۔ میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے تم سے بات کرنا تھی، تمہاری تلاش تھی۔ تم نہیں ملے، میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ 1 ہفتے تک میں ٹھیک سے چل نہیں سکی، میرے پاؤں بینڈیج میں جکڑا رہا، مگر مجھے درد نہیں ہوا، صرف تکلیف ہوئی تو اس بات کی کہ مجھے تم نہیں ملے۔ تم میرا عشق تھے، ضرورت نہیں۔ تم تک پہنچنے کے لیے اگر دوبارہ مجھے اسی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا تو میں بھی گزرتی، مگر تم دیکھو، مجھے اللہ سے محبت تھی تو اللہ نے مجھے تم تک پہنچایا۔ اس نے مجھے تکلیف دی، آزمائش میں ڈالا، مگر تم تک پہنچایا۔ میری دعا قبول ہوئی، میری بات مانی گئی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئی، جن آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کے بعد دوبارہ تمہاری کبھی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ حدید اس بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مذہب بدلنے سے تمہاری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ تمہارے پاپا واپس آ جائیں گے، تمہاری ممی واپس آ جائیں گی، وہ دونوں اکٹھے رہنے لگیں گے، جو بدنامی تمہارے خاندان کے حصے میں آئی وہ ختم ہو جائے گی، ٹینا مل جائے گی تمہیں۔ کیا مذہب بدلنے سے یہ سب ہو جائے گا؟ پھر تو پورے ویسٹ کو اپنے مذہب بدل کر مسلم ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھر تو سب سے زیادہ وہاں ٹوٹتے ہیں، ڈائیورس وہاں زیادہ ہیں، وہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینا کسی نہ کسی حدید کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ سب کرسچن ہیں۔ پھر ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ مان لو حدید، جو چیزیں تمہارے مقدر میں تھی اور ہیں وہ تمہیں نہیں بدل سکتے، وہ ہو کر رہیں گے، چاہے تم مسلم ہو، کرسچن ہو یا کچھ اور۔ مذہب سے سر پر پڑی ہوئی چادر نہیں ہے کہ چادر میں سے دھوپ آنے لگے تو دوسری چادر اوڑھ لی۔ تمہارے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں تھا، تمہارا مقدر تھا، اور مقدر کو قبول کر لینا چاہیے، مگر یہ ضرور یاد رکھو کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارا مقدر بنیں، اور تمہاری زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کسی دوسرے کا مقدر بن جائیں۔
تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے گھٹنوں پر کونیوں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کس قدر خوش قسمت بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں سب سے بہترین مذہب کا پیروکار بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ تم پر اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جدوجہد کے بغیر ہی اتار دی گئی۔ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ بالآخر بولا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا۔ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلی کے پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہیں مانگنے بغیر ہی تمہیں دے دی انہیں تم انگلی کے پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے تو چند منٹ لگیں گے، اور اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہیں رات ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت یہ دیا جب تم مسلمان ہو۔ کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں ہے، اور مجھے اس وقت سکون کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور سکون تمہیں مذہب تبدیل کرنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ میں کرسچن ہوں، مجھے تو نہیں ملا سکون۔ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے ہیں، مجھے سکون ملا ہے۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی ہی سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں سکون ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل کو پڑھا۔ قرآن پاک کو کتنی بار تم نے سکون کی تلاش میں پڑھا؟ قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھا۔ چرچ میں آ کر تمہیں سکون ملا ہوگا کیونکہ یہاں تم صرف سکون کے لیے آئے تھے۔ مسجد میں کتنی بار تم صرف سکون کی تلاش میں گئے؟ وہاں ہمیشہ تم ضرورت کے تحت گئے ہوگے۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے پاس دلیل تھی اور ہدایت کے پاس بہانہ، اور دلیل ہر بہانے کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا؟ انگلش میں، اور قرآن کو عربک میں۔ تم نے بائبل کو کس عمر میں پڑھا؟ 19 سال کی عمر میں، اور قرآن کو 10 سال کی عمر میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو، اور تمہیں لگا کہ تمہیں سکون مل گیا ہے۔ تم نے قرآن پاک کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے تک نہیں، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہو نا؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ ہم نہیں جانتے اللہ کو ہم سے محبت ہے کہ نہیں، مگر اس دنیا کا ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بغیر کسی شبے کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس انسان سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی، اسے بھی آزمائشوں سے گزارا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے جب تم ان کے محتاج نہیں رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی ماں اس وقت دنیا سے چلی گئی جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوں گے، تمہارے جسم پر کسی نے غلاظت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں یہی سب ہوتا تھا۔ تم تو ماں باپ کے حوالے سے ہونے والی تھوڑی سی بدنامی سے ڈر گئے تھے، انہیں تو پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا ہے، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم پر کسی نے پتھر نہیں برسائے، ان پر برسائے گئے تھے۔ تم نے صرف اپنے ماں باپ اپنے ہاتھوں دفنائے ہیں، انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں دفنائے تھے۔ تمہیں خدا نے کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں کیا، انہوں نے تو فاقے بھی کاٹے تھے۔ تم اللہ سے برگزشتہ ہو گئے، مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا نہ، اسے چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہے۔ حدید نے اس کے گالوں پر پانی بہتے دیکھا تھا۔ میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا، کسی اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم پیغمبر ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبروں کے پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حدید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جب آج گھر جاؤ گے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، صرف سکون کے لیے۔ پھر کل مجھے بتانا تمہیں سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو۔ تم بھی یہی کرو۔ میں کل پھر یہاں آؤں گی، تم آؤ گے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا سر آج بھی کسی طرح اس بات میں ہل گیا تھا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے،
لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہم ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہی موجود تھا اور وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے بات سن رہا تھا اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ یہاں اسی زمین پر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ذہن کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں کتنے جن کے پورے خاندان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودا بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں، تمہارے مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم نہیں ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں تو کمی نہیں آئے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ ہدایت خاموش رہا تھا، وہ بولتی رہی تھی، بہت سے لفظ اس کے دل اور سماعتوں میں اتارے تھے، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ وہ بھی گھر آ گیا تھا۔ رات کو فادر جوشوا نے اسے فون کیا تھا اور اس سے نہ آنے کا سبب پوچھا تھا۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ وہ اگلے دن بھی ان کے پاس نہیں گیا، وہ ایک بار پھر کرسٹینا کے پاس چلا گیا تھا۔ کرسٹینا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کی بات سنتے سنتے اس کو ٹوکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ ہدایت نے اس کے چہرے پر ایک سایہ لہراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ ہدایت اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم نے مذہب بدل لیا، کیا اس لیے؟ ہدایت نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ ہاں۔ پھر اب تم کہاں رہتی ہو؟ ایک ہاسٹل میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب اس سے کیا پوچھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم یہاں کچھ لوگوں سے واقفیت ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں فائنینشلی۔ مجھے جاب کی بھی تلاش ہے اور شاید یہاں جاب مل جائے۔ ہدایت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ میں نہیں جانتی پھر کیا ہوگا۔ میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے میرا۔ میری فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آ گئی ہو؟ ہاں۔ ہدایت ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے شام کو کچھ بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر آیا تھا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی اور جرأت پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنی ثابت قدم ہو سکتی ہے؟ اور یہ ثابت قدمی سے میری کتاب نے عطا کی ہے تو کیا مجھے یہ ثابت قدمی سے نہیں مل سکتی؟ اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں اور اب جب بھی ان کا فون آئے یہی کہنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے کسی بھنور سے بھر نکل رہا تھا۔ ہاں واقعی اگر ایک عیسائی لڑکی کو میرے دین سے اتنی تقویت مل سکتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے، میں نے اللہ کو اس طرح نہیں پکارا ہوگا، میرا ایمان کمزور ہوگا، اپنے مذہب کے بارے میں میرے علمی سطح ہے، میں واقعی کبھی بھی ایک مسلم نہیں رہا، مجھے میں بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جن پر آج تک میری نظر نہیں گئی، میں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک صفحے پر لکھا ہوا سورہ ہدایت کا ترجمہ سنا رہی تھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا سے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے ہدایت کو دیکھا تھا، وہ اس سے نظر چرا گیا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکے ہیں۔ ہدایت نے اس کی طرف دیکھا تھا، کرسٹینا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کے دیکھو گے، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دہنی طرف چل رہا ہے۔ ہدایت نے سر جھکا لیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے بہشتیں ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کی آواز بھرا گئی تھی، وہ رک گئی تھی۔ ہدایت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ ہدایت کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تم پڑھو، بھیگی آواز میں اس نے کہا تھا۔
نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ چند لمحے ساکت رہی تھی، پھر جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجیے، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا تھا، اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب ہو، تو اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالے اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا۔ ناول کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔